حال سے ڈھولک اور گانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے حال میں داخل ہونے سے پہلے دروازے میں رک کر ایک نظر اندر ڈالی تھی۔ حال میں موجود لڑکوں میں وہ نہیں تھا۔ وہ اطمینان کی سانس لے کر اندر داخل ہو گئی۔ سمن نے اسے دیکھتے ہی اشارہ کیا تھا۔ وہ اس کے پاس چلے گئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہیں تلاش کر رہی تھی۔ مجھے ایک کام یاد آ گیا تھا، میں گھر گئی تھی۔ سمن نے کام کی نوعیت نہیں پوچھی تھی۔ وہ بھی سب لڑکیوں کے ساتھ تالیاں بجانے لگی۔ لڑکے کے بھائیوں کو بلاؤ، وہ کہاں فرار ہو گئے ہیں؟ فریال کی ایک دوست نے گانا شروع کرنے سے پہلے کہا تھا۔ وہ تالیاں بجاتے بجاتے رک گئی۔ وہ ایک بار پھر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ پھر کسی نے عثمان اور ولید کو اندر بلا لیا۔ ان کے اندر آتے ہی سیٹیوں اور نعروں سے ان کا استقبال ہوا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ لڑکیوں نے ایک بار پھر گیت گانے شروع کر دیے تھے۔ وہ باری باری لڑکے پورے خاندان کی مٹی پلید کر رہے تھے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے تالیاں بجاتی رہی تھی۔ اس نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ کہاں وہ کھڑا تھا اور اس نے اسے دیکھا تھا یا نہیں۔ آدھے گھنٹے تک گانا گانے کے بعد کھانا کھانے کا اعلان ہوا۔ آہستہ آہستہ سب ہال سے نکل گئے تھے۔ پچھلے لان میں باربیکیو کا انتظام تھا اور اب باہر کے اسٹو پر گانوں کی آوازیں آنے لگی۔ مومنہ، واصف بھائی کا کیمرہ دیکھنے چلتے ہیں، سمن نے اچانک اس کے کان میں کہا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ سارا تم بھی چلو گی؟ اس نے اپنی خالہ کی بیٹی سے پوچھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، تو بس ٹھیک ہے، چلو خاموشی سے چلتے ہیں، پتہ چلا تو سب پہنچ جائیں گے وہاں، سمن نے اٹھتے ہوئے سرگوشی سے کہا۔ وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سمن کو یاد آیا، کمرہ تو لاکڈ ہوگا۔ مومنہ تم ٹھہرو، میں اور سارا واصف بھائی سے چابیاں لے کر آتے ہیں۔ سمن سارا کو لے کر واپس اتر آئی۔ وہ اوپر چڑھنے لگی۔ واصف کے کمرے کے دروازے تک پہنچنے کے بعد اس نے غیر محسوس طور پر نظریں گھمائی۔ دروازہ لاکڈ نہیں تھا۔ سمن فضول میں ہی نیچے گئی، اس نے سوچا، اور پھر وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ اسے حیرانی کا جھٹکا لگا تھا۔ کمرہ ویل ڈیکوریٹڈ تھا مگر وہاں کوئی فلورل ارینجمنٹ نہیں تھی۔ اس نے کندھے جھٹکے تھے۔ وہ کسی طور پر شادی والا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سمن کا انتظار کرنے لگی۔ پھر وہ اسٹڈی کے دروازے تک آئی تھی اور اس نے اسٹڈی کا دروازہ کھول دیا۔ سب کچھ بالکل پہلے کی طرح تھا۔ کتابیں، اسٹڈی ٹیبل، اس پر موجود کمپیوٹر، مگر اب وہاں پڑی ہوئی چیزوں پر پہلے جیسی بے ترتیبی نہیں تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر دروازہ بند کر دیا۔ سمن ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اسے کچھ بے چینی ہونے لگی تھی۔ تب ہی اچانک کوئی دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ وہ ساختہ ہوگی۔ وہ ولید تھا۔ اس کے پیچھے اس کا کوئی دوست تھا۔ اس نے اپنے پورے وجود میں ایک سنسنی سی محسوس کی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر اس پر نظریں جمائے ہوئے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ واصف کا کمرہ نہیں ہے، بہت دھیمی آواز میں اسے کہا گیا تھا۔ وہ سن ہو گئی تھی۔ یہ واصف بھائی کا کمرہ ہے۔ اس نے اپنی بات پہ زور دینے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، یہ واصف کا کمرہ نہیں، میرا کمرہ ہے۔ اس بار اسے اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مگر یہ تو اسٹڈی۔ اس نے بے یقینی سے ہاتھ سے اسٹڈی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ واصف کا کمرہ اگلے کمرے کے ساتھ ہے۔ اس نے ایک نظر اسٹڈی کے دروازے پر ڈالی اور پھر سر جھکا کر غیر متوازن قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ ولید نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ چند لمحے باہر دروازے کو دیکھتی رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی تھی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سمن اور سائرہ اندر کھڑی تھی۔ تم کہاں تھی؟ کب سے انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ ذرا دیکھو، اچھا ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، اس نے مومنہ پر نظر پڑتے ہی کہا تھا۔ وہ کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ اسے یاد تھا وہ ہمیشہ اسٹڈی روم میں جایا کرتی تھی جہاں وہ کچھ دیر پہلے گئی تھی، مگر واصف کا کمرہ اور اسٹڈی یہ تھے۔ وہ کمرے میں کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ سمن اور سارا کمرے میں چل پھر رہی تھی۔ چلو اب نیچے چلتے ہیں، سمن نے کچھ دیر بعد کہا۔ ابھی کھانا بھی کھانا ہے، اور تم ایک بات یاد رکھو، خبردار تم لوگوں نے اب کوئی گانا ولید کے خلاف گایا یا کسی میں سے اس کا ذکر کیا، میں نے پہلے برداشت کر لیا ہے، اب نہیں کروں گی۔ عثمان کو بے شک گھسیٹو مگر ولید کو کچھ مت کہنا، دروازے سے نکلتے ہوئے سمن نے سارا سے کہا تھا۔ اس نے کہہ کر لگا دیا، بڑی پرواہ ہے اپنی منگیتر کی، تم یوں باتیں کر رہی ہو جیسے ہمارا تو کوئی رشتہ ہی نہیں رہ گیا۔ اس سے تمہاری نسبت طے ہونے کے بعد وہ ان دونوں کے پیچھے چل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گئی تھی۔ آج انکشافات کا دن تھا۔ سمن اور ولید، اس نے زیر لب کہا تھا، مگر یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو سمن اور ساحرہ سیڑھیاں اترتی گئی تھی، وہ ان سے پیچھے رہ گئی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ یار تمہیں پتہ نہیں مومنہ کتنی پابندیاں لگاتی ہے اور کیسی کیسی پابندیاں لگاتی ہے۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں۔ سوتیلا ہونا بھی بڑا عذاب ہے، سوتیلے ہونے سے بہتر ہے مر جانا۔ اندر آنے والی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ ہر وقت ہدایات دیتی رہتی ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہاں جاؤ، وہاں نہ جاؤ، ہر بات پہ نکتہ چینی کرتی رہتی ہے۔ باقی دو میں انہیں کوئی خامی نظر نہیں آتی۔
اور مجھے بھولے بالے میں سے کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی. میں تو تنگ آ گیا ہوں اس کی زندگی سے. اس نے ایک گہری سانس لی. وہ جو کوئی بھی تھا مسلسل بول رہا تھا. اس نے پیر سے دروازے پر ہلکی سی ٹھوکر لگائی اور پھر اس عمل کو 2-3 بار دہرایا. اندر یکدم خاموشی چھا گئی. یہ تمہارے گھر میں دستک دے کر اندر آنے والا کون پیدا ہو گیا ہے؟ ٹرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوتے اس نے پھر وہی حیرت بھری آواز سنی تھی. سر اٹھا کر اس نے پہلی بار بولنے والے کو دیکھا. بلیک جینز شرٹ میں ملبوس وہ جوگر سمیت صوفے پر لیٹا ہوا تھا. اسے دیکھ کر تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا.